أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ ہم نے اپنے بندوں کی، مخلوق کی کیسی ضرورتیں بنائی ہیں، کیسا مزاج بنایا ہے، کیسا نیچر بنایا ہے، کیسی نفسیات بنائی ہیں۔ اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عذرائے رحمت و مامتا وہ دین جس کو اتمام نعمت کا ہے، تمام نعمتوں کا اتمام، وہ قاعدہ، وہ قانون، وہ ضابطہ اسلام کی شکل میں ہمیں دیا ہے۔ وہ اتنا اعتدال کا، اتنا بیلنسڈ ہے، اتنا انسانی فطرت کو اپیل کرنے والا ہے، اس کی تمام ضرورتوں کو کرنے والا ہے کہ اگر اس کے اندر اتنی خیر اور اتنی رحمت ہے کہ ایک ایک حکم پر، ایک ایک قانون پر آدمی دھیان دے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا پیارا قانون ہے۔ ابھی پچھلے یہ آیات میں قصاص کے مسائل بیان کیے گئے تھے، حکم بیان کیا گیا تھا کہ قتل کے بدلے قتل اسلام کا قانون ہے، قتل کے بدلے قتل۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ اسے اگر یہ کہا جائے 100% اس سے کہا جائے کہ بھئی ہر ایک غلطی کو معاف کر دو، بدلہ نہیں لے سکتے، اگر اس پر یہ پابندی لگا کر یہ حکم دیا جائے کہ معاف کرو تو اس معافی میں بالکل مزہ نہیں ہوگا، زبردستی کی معافی ہوگی، دل نہیں چاہ رہا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا حکم دیا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا فَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ برائی کا بدلہ برائی کے بدلے ہے، جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اتنا ہی تم اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا تمہیں حق دیا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا، انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ کسی نے ہمیں زیادتی کی، ہم پر ظلم کیا تو ہمیں اسے بدلہ دینے کا حق ہونا چاہیے قانون، اللہ کے قانون کے مطابق۔ اگر انصاف ہے حکومت میں اور حکم میں اور قانون میں تو انصاف بدلہ ہونا چاہیے۔ لیکن فمن عفا واصلح پھر کہا کہ جس نے معاف کر لیا اور صلح کر لی تو فاجرہ علی اللہ، تو پھر بدلہ اللہ ہی کے ذمہ ہے، اللہ دیں گے اپنی شاہ نشان بدلہ، اس کو کتنا ملے گا یہ ہوگا۔ تو ایسے ہی قصاص کے حکم کے سلسلے میں یہ تھا کہ میں نے کل ذکر ہو رہا تھا کہ وہاں اونچ نیچ کا مزاج تھا، بڑے لوگوں کو جو ہے وہ دیت بھی، خون بہا بھی کم دینا پڑتا تھا۔ جو مالدار لوگ، جو ذرا بڑے اوپر کے طبقے کے لوگ، تو اونچ نیچ کے طبقے تھے نا، یہ اوپر والے ہیں، یہ نیچے والے ہیں، یہ بیکورڈ ہیں، اس طرح ہوا کرتا تھا۔ تو ایک جو اگر غلام نیچے والے کم درجے کے لوگ قتل کرتے تھے تو ان کے اگر غلام نے بھی قتل کیا ہے، عورت نے قتل کیا ہے، تو مرد کو قتل کیا جاتا تھا اس کے بدلے، اور آزاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ اور اگر اونچے طبقے والے، بڑی قوم والوں نے، بڑی ذات والوں نے، جو اونچے والے سمجھے، بڑے قبیلے والے سمجھے جاتے تھے، معزز سمجھے جاتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں چھوا چھوت کا ہے، جو برہمن کرے گا گناہ وہ اور ہوگا، اور جو شودر کرے گا اس پر کچھ اور ہے، یہ تھا نا، ایسے ہی وہاں بھی تھا۔ تو اور اگر وہ
بڑی قوم والا کرے گا تو اس کے بدلے غلام کو دے دیتے تھے، غلام کو قتل کر دو بس اگر. اور خون بہا بھی 1/3 ہوا کرتا تھا، یہ نہیں تھا کہ نہیں. تو اللہ نے قانون بنایا کہ نہیں، جو قتل کرے گا اسی کو قتل کیا جائے گا، اور جتنا قتل نہیں کرے گا، اگر اس نے ہاتھ کاٹا تو ہاتھ، اور کان کاٹا کسی کا تو اس کے بدلے اس کا کان کاٹا جائے گا، اور آنکھ نکالی تو آنکھ پھوڑی جائے گی، اس کے بدلے بدلہ بالکل برابر دیا جائے گا. یہ وہ کیا ہے انہوں نے. یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو قتل کر دو، جس نے کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا اسی سے. اور اتنا شریعت نے حکم دیا ہے، ہمیں اجازت دی ہے کہ تم نے جتنا زیادہ جس نے کیا ہے اس سے اتنا ہی بدلہ لے لیا جائے. اس لیے جب فسادات وغیرہ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں رائٹس ہو جاتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، تو بہت زمانے تک میں جو ہے اپنے بزرگوں اور اکابرین سے اس سلسلے میں بحثتا رہا. نومری کا زمانہ تھا، حضرت مولانا منظور نعمانی سے کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی، حضرت مفتی محمود صاحب سے اور کئی بڑے علماء سے ہوتا رہے کہ جب فساد ہو رہے ہیں تو جنگ کی صورت حال ہے. اگر ہم نے ایک آدمی نے، ایک ہندو نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو مسلمان کسی بھی ہندو کو قتل کر دینا چاہیے. ان کا ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی شر پسند نے آپ کے امام صاحب کو قتل کر دیا فساد میں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک برہمن کا بچہ اپنی ماں کی دوا لینے جا رہا ہے ماتھے پر تلک لگا کر کہ آپ اس کو اس کے بدلے اس قتل کر دیں. آپ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کر سکتے ہیں، اور جتنا کیا ہے. اگر اس نے چاٹا مارا ہے تو چاٹا ہی مار سکتے ہیں، آپ گھوسا نہیں مار سکتے، نہیں آپ ظالم ہو جائیں گے. تو عموماً یہ ہوتا ہے، چونکہ ان کے پاس تو قانون نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں بیچاروں کو، ان تک ہم نے پہنچایا نہیں ہے ان کے لیے تو جو ہے سزا آخرت میں ملنی ہے، دنیا ان کے لیے ہے نہیں. لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے، عموماً میں نے یہ دیکھا ہے جب بھی فسادات میں آخری درجے کا مسلمانوں کے بڑے بڑے فسادات ہوئے جن میں آخری درجے میں ظلم و زیادتی ہوئی مسلمانوں کے اوپر بعد میں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ابتدا میں مسلمانوں کا وہ ظلم تھا جو شریعت کے اعتبار سے انہوں نے کیا. بے گناہ آدمی کو، انجانے آدمی کو اچانک قتل کر دیا، کسی جگہ آگ میں جلا دیا، کسی کو کر دیا. تو یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں ہے، جس نے کیا ہے اسی کو وہ کر سکتے ہیں آپ. لیکن ساتھ ساتھ یہ کیا اسلام نے کیسا اگر دیکھیے کسی نے گالی دی تھی، غصہ کسی کی بہن کو چھیڑ دیا تھا، کسی قتل کرے گا تو ایسے تو کرے گا نہیں آدمی. شروع میں جو قتل کرے گا تو کوئی نہ کوئی بات ہو گئی ہے، اس کے بدلے میں اس نے کی تھی تھوڑی سی بات، یا گالی دے دی، یا کچھ کہہ دیا، یا وہ باپ دادوں کو کچھ کہہ دیا، یا بہن کو برا والا کہہ دیا، چھیڑ دیا، کچھ کر دیا، تو غصہ آیا اس نے قتل کر دیا، تو غصہ آیا قتل کر دیا. اب اس قتل کے بدلے میں جب سزان قتل کیا جائے گا تو دل میں غصہ بھرا رہے گا نا ہمیشہ، اور وہ ایک کوشش کرے گا کہ بھئی پھر دوبارہ قتل کیا، کوئی موقع لگا کر وہ، یا کسی وقت یہ سوچے گا بھئی قتل تو ہو ہی گیا چلو اور ہو جائے، پھر اس طرح قتل پر قتل ہوتے چلے جاتے ہیں. نہیں، لیکن اسلام نے کیا کیا ہے کہ اسلام نے کیا ہے قاتل کو سامنے بٹھا دیا، بھائی سزا ہی دی. اللہ کی طرف سے ذالک تخفیف من ربہم ورحمہ کہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف ہے اور رحمت ہے کہ خون بہا. اور دیت کا قانون بھی دے دیا کہ اگر وہ معاف کر دیں دیت دے کر، بہت بڑا، اور دیت بھی 100 اونٹ کی بہت قیمت ہوتی ہے، 1000 اشرفیہ، ایک آدمی کا خون بہا اور دیت جو ہے بدلہ 1000 اشرفی، یعنی 10,000 درہم رکھے، بہت بڑی قیمت ہے. بہت مالکار محبت ہوتی ہے انسان کو کہ بھئی اب مر تو گیا ہی، اب کیا فائدہ اسے مار کے، میں اتنا بڑا وہ لے لوں گا، یہ جو میرا مر گیا ہے اس کے بیوہ ہوا اور بچوں کی ساری کفالت ہو جائے گی. بھئی اب یہ تمہارے سامنے ہے قاتل، چاہے تو اس کو کہو تو قتل کر دیں، اور چاہو تو تم اب خون بہا اس کا لے لو، خون بہا لے لو، معاف کر دو. اب اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں اس میں کہ اگر وہ جو ہے معاف کر دیا اس نے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. تو اب جب معاف کر دیا، معاملہ طے کر دیا، تو پورا جو قاتل ہے وہ پورا حساب دے دے. یہ نہ کہے کہ بھی معاف کر دیا تو ابھی میں اب دیں گے، کل دیں گے، پرسوں دیں گے، تھوڑے سے لے لو، تھوڑے سے پھر لے لو، ایسی یہ بد معاملگی نہیں ہونی چاہیے. اور فمن اعتدی بعد ذلک، اور جب معاف کر دیا اور جب معاملہ طے ہو گیا تو اس کے بعد اس کو قتل کر دے، کسی موقع لگا کر دھوکہ دے کر کہ بھئی اب تو پیسے بھی لے لو اور قتل بھی کر دو، تو کیا کہتے ہیں فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ. تو آخرت کی سزا جو ہے، آخرت کی پکڑ اصل عدالت وہاں کی ہے، وہاں تم بچ نہیں سکتے، اللہ کا عذاب ہوگا. تو اب اگر یہ یہاں دیت دے کر، خون بہا دے کر معافی تلافی ہو گئی تو آگے قتل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے.
وہ جھگڑا وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو کس میں اس لیے فرمایا ذالک تخفیف من ربہم ورحمہ. پھر ایسے ہی مال کے سلسلے، مال کے مالک انسان ہے، انسان کو مالک بنایا ہے اسلام میں. اس طرح یہ ایک اور یہ ہے کہ یہاں دنیا میں ہمارے یہاں ہندوستان کے قانون جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے مدعی اسٹیٹ اور حکومت ہوتی ہے. فلاں مقدمہ فلاں بنام فلاں سرکار، یو پی سرکار، یہ ہوتا ہے نا. تو اسلام میں وہ نہیں ہوتا مقدمہ مدعی ہوتا ہے مقتول کے گھر والے، انہیں حق ہوتا ہے. پریزیڈنٹ آف انڈیا اور پرائم منسٹر اور راجہ ہرگز کسی کے قتل کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا ہرگز. یہاں جو یہ ہوتا ہے نا، یہ پریزیڈنٹ کی یہاں درخواست دی جاتی ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. جس کا حق ہے وہی معاف کرے گا. اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کو اتنا بڑا سرمایہ دے کر اس سے ہمیشہ کے لیے مقدمہ کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی مال ملکیت ہے کسی شخص کی، اب اس میں نیشنلائز کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے اسلام میں. اس کی ملکیت ہے، اپنی مرضی سے وہ دے تو دے جس کو دے، جو اس کو دیا گیا. اس سے پہلے یہ تھا وراثت میں ترکے کا بڑا باپ جو ہے بڑا بھائی، سارے ترکے کا مالک بڑا بھائی ہو جاتا تھا. تو یہ قانون تھا اسلام. میں نے عرض کیا کہ رفتہ رفتہ قانون اسلام نے پہلے مزاج بنایا، پھر جو ہے نظام بنایا. پہلے طبیعت بنائی، کیونکہ مال کا ایک مزاج بنا ہوا تھا کہ بڑے بیٹے کو دیا جاتا تھا، اس کے خلاف کرنا مشکل تھا. تو سب سے پہلے وصیت واجب کی، وصیت انسان پر، کہ جب مرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ میرے بیٹے کو تو ملے گا لیکن میرے مال کا اتنا حصہ میرے باپ کو دے دیا جائے، میرے بھائی کو دے دیا جائے، میرے چھوٹے بیٹوں کو دے دیا جائے، میری بیٹیوں کو دے دیا جائے، میری بہنوں کو دے دیا جائے. یہ ہوتا تھا. اور جس کے سامنے وصیت کی جائے، کسی کے سامنے، اس کو حکم دیا گیا تھا کہ پورا جا کر سنانا ہے. اگر تم اس کو بدلو گے تو تمہارے ذمہ اس کا گناہ ہوگا. ہاں البتہ اگر اس نے وصیت ظلم کی کر لی، زیادتی کی کر دی، ناانصافی کی کر دی، قطع رحمی کر دی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر جو ہے اگر وہ صلح کرا دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. تو پہلے ہی کیا. لیکن بعد میں قانون وراثت نازل ہو گئے جب مزاج بن گیا دینے کا، بانٹنے کا، اپنے مال کو بانٹنے کا مزاج بن گیا. تو یہ اسلام کی ہے، اسلام کی یہ خوبی ہے. دیکھیے یہ جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلام کی جو ہے وہ اسلام میں دعوت محض ایک فریضے کا نام نہیں ہے، ایک عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک وے آف لائف کا نام ہے دعوت، ایک طرز حیات کا نام ہے دعوت. دعوت کا مطلب یہ ہے کہ جو خیر میرے پاس ہے ساری انسانیت کو وہ بھلائی مل جائے، جو میرے پاس مال ہے مایا ہے وہ سب کو مل جائے، اور جس شر سے میں بچا ہوا ہوں اس شر سے، اس نقصان سے سب بچ جائے. جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں، گناہ ہیں، کوئی نقصان ہے، کچھ ہے، یہ اس طرح کی زندگی سکھاتا ہے اسلام. اب اسلام نے جو ہے مال کو خیر کہا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ، میں نے شاید آخری صفحے میں کہیں لکھا بھی ہے کہ یہاں منظور احمد صاحب IPS تھے، ایک بہت مشہور یہاں کے بڑے درد مند، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص صفات سے نوازا ہیں، ابھی ہیں، لیکن پہلے یہاں سے ریٹائرڈ ہو گئے بیچارے. پولیس سے بڑا تعلق رکھتے ہیں شاہ ولی اللہ کی وجہ سے، ان کی وجہ سے. تو ایک روز ان کا وہ آیا میرے پاس جو ہے فون کہ ڈاکٹر کے شرما ملیشیا میں یہاں کے سفیر تھے ہندوستان کے، وہ پھلت دیکھنے آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا لے کے آ جاؤ. اب وہ لے کر آئے ان کو، تو وہ کہنے لگے میں شاہ ولی اللہ کی وہ کوٹڑی دیکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آ کر. میں نے کہا چائے تو پی لی کہ نہیں؟ چائے بعد میں پیوں گا، پتہ نہیں موت زندگی کا کچھ پتہ نہیں، میں مر نہ جاؤں، میری حسرت رہ جائے گی. میں نے کہا چلو. تو فوراً لے گئے ہم لوگ. تو وہ جو شاہ صاحب کی جو پیدائش ہے اس کو انہوں نے یہاں ماتھے پہ لگایا مٹی کو، اس کی چوکھٹ کو چومنے لگے، اور اتنا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا بات. خیر ہم لوگ اس وقت تو وہاں تو نہیں کیا، جب یہاں آئے ناشتہ واشتہ کرنے لگے تو ہم نے پوچھا کیا بات ہے. میں سفیر تھا وہاں کوالالمپور میں، تو وہاں اس میں کوالالمپور یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا شاہ ولی اللہ پر، انٹرنیشنل، دنیا کے بڑے چوٹی کے اسکالرس آئے، بڑے بڑے. ٹوکیو یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، اور کتنے تو وزیر تعلیم تھے، ایجوکیشن منسٹر. اور تاریخی تجزیہ نگاری کا جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ میں، جس کے تجزیوں پر امریکی حکومت اپنی آئندہ 20 سالہ پالیسی طے کرتی ہے. 20 سالہ پالیسی طے کرتی ہے اس پر، اس کے تجزیوں پر. اس کے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر کیسی مسیح، وہ چیف گیسٹ کی حیثیت سے آئے تھے. ان کا کلیدی پیپر تھا، مقالہ تھا. تو انہوں نے جو کلیدی پیپر پڑھا اس میں یہ کہا کہ جس طرح لینن کو، کارل مارکس کو افراد اور میڈیا مل گئے تھے، میڈیا، ذرائع ابلاغ،
اخبار اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن مل گئے، جو چیزیں تھیں جن کو پھیلایا جا سکتا تھا، اگر شاہ ولی اللہ کو اس طرح افراد اور میڈیا مل جاتا تو دنیا میں اسلامی انقلاب برپا ہوتا، کمیونزم نہیں آتا پھر، اور پھر وہ دنیا میں کمیونزم کی طرح ناکام نہیں ہوتا بلکہ کامیاب ہوتا پھر دنیا۔ تو انہوں نے پھر اس کو جو پوائنٹس تھے وہ ڈاکٹر کے شرما نے ایک کاغذ لے رہے تھے، اس پر لکھ رکھے تھے کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو اور دین کو پوری زندگی سے جوڑ کر جو ہے وہ سکھایا اور بتایا۔ اور شاہ صاحب نے یہ بات بتائی کہ اسلام میں دعوت محض ایک عمل نہیں ہے، ایک فریضہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرز زندگی کا نام دعوت ہے، ایک جینے کا ایک ڈھنگ دیا ہے۔ جینے کا ڈھنگ یہ ہے کہ صرف میری خود غرضی کی زندگی نہ ہو، بلکہ جو بھلائی میرے پاس ہے سب تک پہنچ جائے، جو خیر میں جس چیز سے میں دنیا میں لطف اندوز ہو رہا ہوں، مزہ لے رہا ہوں، سب پر مل جائے۔ اسلام ایسی زندگی سکھاتا ہے، اور جس برائی اور خطرے نقصان سے میں بچاؤں گا ساری دنیا کے لوگ اس خطرے سے بچ جائے، یہ اسلام طرز زندگی سکھاتا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے لکھا کہ انہوں نے جو بات کی شاہ صاحب نے دیکھیے بتایا ہے کہ مال کو اسلام نے خیر کہا ہے، مال کو اس خیر ہے، مال کے واسطے سے ہر خیر مل سکتی ہے، اور قرآن مجید نے جگہ جگہ خیر کا ذکر کیا ہے مال کو۔ تو اب یہ خیر ہے، تو اسلام دنیا نے جو یہ مال کا نظام، مالی نظام دنیا میں ہے، اکنامکس ہے، وہ یہ ہے سود کا نظام قائم کیا ہے دنیا نے۔ سود میں کیا ہوتا ہے دنیا میں کہ وہ مالدار اور مالدار ہوتے جاتے ہیں، غریب اور غریب ہوتے جاتے ہیں، مال غریبوں سے آ کر مالداروں کے پاس اور جمع ہوتا جاتا ہے۔ سود دیتا کون ہے؟ غریب، اور لیتے کون ہے؟ مالدار۔ تو مالدار اور مالدار ہو جائے گا، غریب اور مالدار، دنیا میں عدم برابری ختم ہوتی چلی جاتی ہے، زیادتی، اور جب جتنی زیادہ برابری کم ہوگی، عدم مساوات ہوتی چلی جائے گی، اونچ نیچ بڑھتی چلی جائے گی، کچھ لوگ زیادہ مالدار کچھ لوگ غریب، تو جرائم ہوں گے، ڈاکے ہوں گے، چور ہوگی، لوٹ ہوگی۔ غریب لوگ کیا کریں گے؟ پھر وہ بڑوں کو لوٹیں گے، وہ کریں گے، غصہ آئے گا ان کو۔ یہ بات، یہ پورا ماؤ نوازوں کا جو سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ جو ماؤوادیوں کا، یہ اسی میں تو ہے، نکسلیوں کا قصہ، یہ اسی کی تو اساس ہے۔ تو اور جو ہے اسلام نے جو ہے زکوٰۃ اور صدقات اور وراثت کے قانون کو طے کر کے مالدار اپنی خوشی سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال غریبوں میں بانٹتے ہیں، دیتے ہیں، وراثت میں بڑھتا ہے مال، اور صدقہ خیرات کے واسطے سے بڑھتا ہے، صدقہ فطر ہے اور دوسرے صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے اس میں، تو غریب مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور مالدار کچھ کم ہو جاتا، مال بڑھتا چلا جاتا ہے، تو برابری دنیا میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اسلام نے یہ سسٹم بتایا، اسلام کا پورا نظام ہی اس طرح کا ہے کہ اس میں کیسا فطری نظام ہے۔ یہ سود کا نظام جو ہے وہ دنیا میں، اس لیے مجھے یاد ہے کہ جو ہے بل کلنٹن نے ایک اسلامی بینک کا افتتاح کیا تھا، جب بل کلنٹن صدر تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں کافی دنوں سے غور کر رہا ہوں کہ اگر اسلام کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے دنیا سے سود کے نظام کا خاتمہ ہو جائے، سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے، تو اقتصادی جرائم، پیسے کے مال کے جرائم، ڈاکہ، چور، رشوت، یہ سب جو ہے اقتصادی جرائم دنیا میں سے ختم ہو جائیں گے، چونکہ وہ جو ہے جو مالداروں کی مونوپولی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اسلام کا یہ ضابطہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جرائم کم سے کم ہونے، جرائم میں گناہ سے بچاؤں، سب بچ جائیں، تو اس کے لیے ایک نظام بنایا اللہ نے۔ تو اس میں جو شاہ صاحب نے بتایا کہ اقتصادیات کو اخلاقیات کا تابع ہونا چاہیے، مال کمانا کیسے ہے، مالدار بننا کیسے ہے، اس کے لیے ایک ضابطے اور قاعدے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ مال کمانا ہے تو زنا کے اڈے بنا دیے جائے، شراب سے کمایا جائے، آبکاری کا محکمہ چلے اور یہ چلے وہ چلے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اخلاقیات کا، جس مال کمانے سے اور جس کاروبار سے انسان کے اخلاق بگڑے اس کی اجازت نہ دی جائے، یہ اسلام کہتا ہے۔ دوسرے ایک بات بتائی انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر جب بڑھنے لگے تو انہیں مزید بڑھنے سے روکا جائے، نئے شہر بسائے جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کرمنالوجی، علم الجرائم کے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ جتنے جرائم ہوتے ہیں، چوری، ڈاکہ کرنے والے، جوا کھیلنے والے، سٹا کھیلنے والے، یہ سب لوگ کیا ہوتے ہیں؟ شہر کے کناروں پر ہوتے ہیں، باہر، بیچ میں نہیں رہتے وہ لوگ، درمیان شہر میں نہیں رہتے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے بستی کے، گاؤں کے جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ کناروں پر ہی رہتے ہیں، باہر سے باہر کر کے نکل جائیں، باہر سے باہر کر کے آ جائیں، یہ ہوتا ہے۔
تو جب شہر بڑھیں گے تو ان کی جو ہے وہ بڑھے گی، دائرہ کار بڑھے گا، جتنے زیادہ جرائم پیشہ لوگوں کی زیادتی ہوگی، شہر چھوٹے ہوں گے تو ان پر کنٹرول اور نظم بھی وہ ہوگا۔ اس طرح اسلام جرائم کو کم سے کم کرتا، سب سے سارے لوگ جرائم سے گناہوں سے بچ جائیں، یہ انہوں نے کیا بتایا تھا۔ تو یقین یہ پہلے اور ایک فطری طریقے پہ زبردستی نہیں تھوپا، بلکہ پہلے وراثت کا، پہلے وصیت کا قانون بنایا کہ آدمی اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق جس کی طرف زیادہ دل چل رہا ہو بانٹے، پہلے مال کی محبت کم ہو، بانٹنے کی عادت ہو۔ جب سخاوت کا جذبہ لگ جائے گا اور بانٹنے کا لگ جائے گا تو پھر وہ دینا مشکل نہیں ہوگا، تو اس کے بعد وراثت کا قانون ہوا۔ اب یہ کہنے کے بعد اب یہ جو ہے روزے کی آیات نازل ہوئی ہیں کہ نماز بھی اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں جو ہے وہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور روزہ اور حج، یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو نماز کا تو جا بجا ذکر ہے، مکی دور میں بھی کی جو آیتیں ہیں ان میں بھی قرآن مجید میں جو ہے بار بار نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، لیکن روزے کا حکم قرآن مجید میں یہ 6 آیات ہیں لگاتار، جس کے سارے مسائل بھی ہیں اور سب۔ بات یہاں سے شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مکہ معظمہ میں جب تک تھے تو روزہ فرض نہیں تھا، روزہ فرض ہوا مدینہ منورہ میں۔ اصل میں جو مکی لوگ تھے، مکہ کے قریش، ان کے یہاں روزہ تھا نہیں پہلے، وہ روزہ کی شکل جو ہے انہوں نے، وہ روزہ ان کے یہاں ہوتا تھا، گھوڑوں کا روزہ ہوا کرتا تھا وہاں۔ اصل میں وہ جنگیں لڑا کرتے تھے نا، تو جنگ لڑتے تھے تو جنگوں میں سخت گرمی کا موسم، اور یہ اونٹ تو 1 ہفتے کا پانی اپنے اکٹھا کر لیتا ہے، اپنی غذا وہ کیسی بھی حالت میں گھوڑا، لیکن گھوڑے کے لیے وہ نہیں تھا۔ تو گھوڑے کو قوت برداشت سکھانے کے لیے، اور جنگ میں وہ بھاگ نہ جائے اور بھوکا پیاسا ہو تو 2 دن 3 دن ایسا نہ ہو تو وہ ہمت نہ ہار دے، تو وہ جو ہے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے مکہ کے لوگ، یہ ہوتا تھا۔ لیکن مدینہ منورہ میں گئے تو وہ جو ہے یہودی اور بنی اسرائیل کے یہاں عاشورے کا روزہ رکھنے کا رواج تھا، تو شروع میں یہ روزے کا حکم نازل ہوا، اور شروع زمانے میں 3 مہینے کے 3 روزے اور عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا تھا۔ پھر بعد میں رمضان مبارک جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تو رمضان کی آیتیں نازل ہوئیں، رمضان مبارک کا روزہ ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ یہ کیسا حکیمانہ انداز ہے فرض کرنے کا، لکھنے کا۔ کتیبہ کے معنی کتاب کہتے ہی ہیں جس میں شریعت، جس میں حکم نافذ ہو، قانون کی۔ اصل کتاب جو ہے نا وہ قانون، لکھے ہوئے قانون کو کہتے ہیں۔ تو کتیبہ لکھ دیا گیا ہے، طے کیا ہے، قانون تم پر جو ہے نافذ کیا گیا ہے روزے کا، جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مجاہدہ، کوئی محنت کرنی ہو آدمی کو، اور اسے بتایا جائے کہ دیکھو پہلے بھی یہی ہوا تھا۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں جب ہم کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں آپریشن کے لیے یا کسی اور سخت علاج کے لیے، تو وہاں کچھ مریض ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیسا ہوا، کچھ نہیں ہوا، بس ایسا ہوا تھا 1-2 دن تو ذرا دقت سی ہوئی، اور پھر میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اسی طرح مجھے بھی پہلے جانچ کی گئی تھی، اور یہ کینولا لگایا تھا، اور یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، تو آدمی کو ایک اطمینان سا ہو جاتا ہے، چل رہا ہے جیسے یہ تھا۔ پچھلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تمہارے پہ نہیں ہے فرض ہے، تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ دوسری قوموں کو بھی 1 مہینے کا روزہ فرض تھا بعض میں، لیکن بعض الگ الگ جو ہے یہ روایتیں ہیں۔ کتب علیکم الصیام تھا ضرور، روزے کی شکل کیسی تھی؟ بعض لمبی 24 گھنٹے کی روزے ہوا کرتے تھے، سحری سے سحری تک کے روزے یہ ہوا کرتا تھا۔ شروع میں اسلام میں بھی روزے کا یہی حال تھا۔ اسلام میں روزہ جو ہے وہ دن کا روزہ نہیں تھا، بلکہ روزہ رکھنے کے بعد آدمی جب تک سویا نہیں ہے اس وقت تک کھا پی سکتا تھا، اور جب سو گیا تو بس اس کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ آنکھ لگ گئی اس کی، تکے آ رہے ہوئے، تو آگے اس میں کام میں یہ بات آئے گی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگاری آ جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا آ جائے، حلال چیزوں سے روک کر، کھانا پینا اور جماع جو عام زندگی میں حلال ہے ان سے روک کر 1 مہینے تک مسلسل مشق کرا کے یہ چاہا جا رہا ہے
تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا تمہیں آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ پرہیز میں یہ ایجابی کے مقابلے میں سلبی عبادت زیادہ ہے، یعنی کام کرنے کے روزے میں کرنا کچھ نہیں پڑتا، رکنا پڑتا ہے۔ جن چیزوں سے رکنے کے لیے کیا ہے، رکنا پڑتا ہے۔ اور انسان کے لیے یہ انسانی فطرت یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ کرنے کا حکم دینے، اسے ماننے کے مقابلے میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے، الانسان حریص ما منع، انسان اس چیز کا حریص ہوتا ہے جس سے اسے منع کیا گیا ہے، اور منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جب منع کی ہوئی چیزوں سے رک گیا تو حکم کی ہوئی چیزوں کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یعنی 100% فرما برداری کا مزاج بن جاتا ہے۔ 1 مہینے کے روزے رکھ کر تم سے یہ چاہا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ نافرمانی وغیرہ تقوی دل کی ایک کیفیت ہے، احتیاط کی زندگی گزارنا، احتیاط کی زندگی۔ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابی بن کعب ذرا تقوی کے بارے میں بتائیے۔ میں نے کہا امیر المومنین کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ کہ ہاں گزرے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ کہ کپڑے کو سمیٹتے ہیں اور احتیاط سے بچ بچ کر نکل جاتے ہیں کہ کوئی کانٹا کوئی جھاڑی پھنس نہ جائے۔ کہا اسی کا نام تقوی ہے کہ زندگی اس طرح گزار دو کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کانٹا جس میں نہ لگ جائے، نافرمانی سے بچ کر جاؤ۔ تو یہ تقوی کی ایام معدودہ، کچھ دن ہیں، تھوڑے دن ہیں، چند دنوں، گنتی کے دن ہی تو ہیں ایام معدود۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس میں بھی اتنی گنجائش ہے کہ تم میں سے کوئی مریض ہے، تم کوئی سفر ہے تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو ہے جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں، جن کے پاس ایسے ہوں پیسے ہوں، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ شروع میں روزہ جو تھا وہ اس طرح تھا، آپشنل تھا کہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، روزے کے بدلے میں جو روزہ رکھنا چاہیں جن کے پاس مال ہو تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں، ایک کھانا ایک مسکین کو گوشت روٹی کھلا دے، بس یہ ہوتا تھا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اگر ایک مسکین سے زیادہ جو خیر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ہے، ایک کے علاوہ زیادہ بھی کھلا سکتے ہیں اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، نیکی میں دونوں نیکیاں بھی کر سکتے ہیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو گے تو زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ علامہ راضی اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ اس وقت کا تھا جب مہینے میں 3 روزے اور عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آیا رمضان کا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں۔ فدیہ صرف ان لوگوں کے لیے باقی رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ اللہ عالمین ذات کے صدقے میں جو لوگ جو بوڑھے اتنے معذور ہو جائیں اور اتنے کمزور ہو جائیں اور اتنے مریض ہو جائیں، ان کی صحت مند ہونے کی امید بھی نہ ہو، تو وہ لوگ رمضان کی برکتیں حاصل، ان کو بڑی حسرت ہوتی ہے زندگی پر روزے رکھے ہیں انہوں نے، تو آپ آخر میں جس نے روزے رکھے ہوں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک تو اس کو بڑا شاق گزرتا ہے اور وہ بڑا اس کا دل ٹوٹتا ہے اور وہ شکستگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں پر رحمت کا یہ معاملہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے روزوں کی جگہ فدیہ باقی رہا، کہ وہ لوگ روزے کا ثواب حاصل کرنے رمضان مبارک کی برکتوں سے جو ہے فیضیاب ہونے کے لیے کریں کہ روزوں کی جگہ جو ہے وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حدیث مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز کے سلسلے میں بھی یہ ہوا کہ 3 مرتبہ اس میں تبدیلی ہوئی، نماز میں بھی 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ پہلی مرتبہ ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے وہ لوگ جو ہے اس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف، پھر کعبے کی طرف نماز کا ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ جو ہے اذان، ایک آدمی جیسے وقت ہوتا تھا تو گھر گھر جا کے بلا کے لایا کرتا تھا، فلاں جاؤ فلاں جاؤ فلاں جاؤ فلاں جاؤ، یہ ہوا کرتا تھا، تو لوگ اکٹھا ہوتے تھے، اس میں انتظار ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضرت ایک انصاری صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا نبی اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے اور ایسے جاگتے ہوئے میں نے خواب دیکھا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہ کلمات میں بول رہا ہوں۔ آپ نے کہا بلال کو سناؤ اور وہ اذان کہیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے بھی یہ بات کہی، یا نبی اللہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تو کہا بہت اچھا ہے، تو یہ اذان شروع ہوئی، پھر اذان کے بعد وہ ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں، تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بعد میں پیچھے سے نماز میں آتا تھا 1-2 رکعت میں،
تو پہلے اپنی نماز پوری کرتا تھا 2 رکعت یا 3 رکعت، پھر وہ شامل ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب یا حضرت کعب بن عمار میں سے کوئی صحابی ایک مرتبہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے نماز پڑھوں گا جتنی، تاکہ نبی کے ساتھ کی نماز مل جائے اور بعد میں پوری کر لوں گا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر دیکھا کہ وہ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے، تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ یا نبی اللہ، میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ میں اللہ کے نبی کی جماعت کی رکعتوں سے کیوں محروم ہو جاؤں اپنی پڑھ کے، پہلے میں وہ پوری کر لوں گا، بعد میں اپنی بچی پوری کر لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے دل میں صحیح ڈالی ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے، آئندہ اسی طرح کیا کرو، نماز پہلے رکعتیں جو نکلی ہوئی رکعتیں وہ بعد میں وہ کیا جائے۔ اس طرح روزے میں بھی تبدیلی ہوئی، روزے میں تبدیلی ایک تو یہی ہوئی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ فدیہ دے دیا جائے یا وہ کر لیا جائے، اس کا وہ ہو گیا۔ پھر دوسری جو ہے وہ تبدیلی یہ ہوئی کہ سلام وہ کرتے ہی جیسے سونے کے بعد اگر جیسے افطار کر لیا اور افطار کرنے کے بعد جب تک جاگتے رہے کھاتے رہے، اور جب سونا ہو گیا تو اس کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر رحم فرمایا، کرم فرمایا، چونکہ یہ بہت مشکل بھی ہو رہا تھا، آسانی کا معاملہ کیا، پھر پورا دن کا روزہ، یعنی صبح فجر سے لے کر اس تک کا روزہ وہ کیا۔ پھر اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ جو ہے اس میں بیویوں سے ملنا جلنا، اس کے بعد پھر منع وہ کر دیا گیا تھا لیکن روزے کی حالت میں، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، اور رمضان کے روزوں میں رات کے وقت میں اپنی بیویوں سے ملاقات، جس طرح کھانا پینا حلال ہے اس طرح بیویوں سے جو ہے مباشرت بھی وہ بھی حلال کر دی گئی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آیا، ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ شہر رواں رمضان کا مہینہ کیسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا جو ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت، ھدی للناس ہے، انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منشور بھیجا۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں ایسی کنجلک کی عبارتیں نہیں ہیں کہ کچھ سمجھ میں آئے کچھ نہ، صاف کھلی چیزیں بالکل واضح ہیں، کوئی بات اس کے اندر ایسی نہیں کہ جس کو سمجھنے میں کچھ پیچ و خم ہو اور کوئی آدمی کسی طرح سمجھے، کوئی آدمی کسی کی طرح سمجھے۔ والفرقان، اور حق اور باطل کے نزدیک فرق کرنے والی ہے، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی ہے، ظلم اور انصاف کے، ہر برائی اور خیر و شر، حق و باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والی ہے، بتانے والی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ ترازو ہے اچھائی اور برائی کی، اس نے طے کیا ہے کہ کیا چیز اچھائی کیا قرآن ہے۔ تو پھر اب یہ جب ایسا مہینے میں قرآن مجید نازل کیا تو اب تمہیں قرآن سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے، چونکہ دو چیزوں کا مجموعہ ہو، ایک یہ جسم ہے، یہ ہے حیوانی جسم ہے، اس میں بہیمیت ہے، اس میں شہوت ہے، اس میں بھوک ہے، اس میں پیاس ہے، تو اس کو ذرا کم خوراک دو، اس کو ذرا بھوکا رکھو، تقلیل طعام کرو۔ اور وہ جو روح ہے، روح جو ہے، روح کی حیثیت انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، نفس ہے ایک، تو نفس جو اس جسم سے متعلق ہے، اس کی حیثیت ہے سواری کی، اور روح کی حیثیت سوار کی ہے۔ زندگی کا سفر انسان کا کوئی بھی سفر جبھی صحیح طریقے سے کر سکتا ہے جب سواری سوار کے قبضے میں رہے، سوار غالب رہے۔ اگر سواری شاطر ہو، ہٹی ہو، ضدی ہو گھوڑا، تو پھر وہ سوار کو سوار نہیں دیتا، اس لیے اس کو مغلوب کرنا ہے، وہ غالب رہنا چاہیے۔ وہ روحانی قوت جو ہے، اس کے لیے روح کو غذا دی جاتی ہے، قرآن پڑھا جائے گا، عبادت کی جائے گی، جو ہے وہی الہی کا خوب قرآن مجید کی تلاوت اور تراویح اور ذکر اور تلاوت، روح کو قوی بناؤ، اس کو جو ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو چاہیے تو پھر اب اس کتاب فرقان اور کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تم روزہ رکھو۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو مریض ہو اور جسے سفر درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ یہ چھوٹ دے دی گئی ہے کہ اگر مسافر ہو اور تم سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہو، اسی دن میں روزہ رکھنا بدل دو، لیکن روزہ قضا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے
اب اس میں گنجائش رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمانے میں بھی یہ بات ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں لوگ ہوتے تھے، کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے، کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، کسی دوسرے کو لان تان نہیں کرتے تھے. ہم لوگ اصل میں رواج کے دین کو مانتے ہیں نا. اگر سفر میں کوئی اگر روزہ نہ رکھے تو ہم کتنا گھوڑتے ہیں، کتنا یہ کرتے ہیں. حالانکہ گنجائش ہے، اگر آپ کو بعد میں رکھنا مشکل ہے یا سفر اتنا آرام کا ہے کہ اس میں آپ کو دقت نہیں ہو رہی تو آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن سفر کتنا بھی آرام کا ہے اور وہ سفر ہے شرعی سفر 48 میل جو ہے، تو اگر آپ روزہ نہ رکھنا چاہیں، روزہ بعد میں رکھنا چاہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں. بلکہ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں مشقت ہو رہی تھی سفر میں، لوگ بہت بے ہوش ہو گر رہے تھے جہاد کے سفر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر میں روزہ نیکی نہیں. جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، کچھ لوگوں سے روزہ نہیں رکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے اچھا کیا، اور جن لوگوں نے رکھ لیا ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ بندگی پسند ہے، عبدیت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. تو بندگی میں اپنے عز کا اظہار ہوتا ہے سفر اور اس کی رخصت لینے. جو رخصت دی ہے شریعت میں نے سفر میں نماز کی قصر کی یا اس کی ان کو استعمال کرنا، یہ بندگی اور عبدیت ہے، یہ اللہ کو پسند ہے. لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ رمضان کی روزے کی بے حرمتی ہونے لگے اور ناقدری ہونے لگے، جب چاہے زبردستی کی ڈھیل نکال لی جائے. شریعت نے جتنی گنجائش دی ہے صرف اتنا ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے بے روی پیدا ہو جائے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ حکم بتا کے اللہ چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانی، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ چاہتے ہیں کہ تم اس کی تعداد پوری کر دو، ایام معدودات جو ہیں بس یہ چاہتے ہیں کہ پوری کر لو، اور تاکہ تم پھر جب یہ پوری کر لو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر گزاری کرو کہ اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی کہ ہمیں روزہ رکھ کر ہمیں رمضان مبارک کی برکات سے مالا مال فرمایا. تو رمضان عید کے دن اسی لیے وہ تکبیریں ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وہ شکر کی تکبیریں ہیں، بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے رمضان خیریت سے گزروا دیا اور رمضان میں ہمیں روزے کی اور جو ہے تراویح کی توفیق دے دی. اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، اس کو اللہ کی بڑائی اور اللہ کی حمد. اسلام ہر جگہ یہ کرتا ہے، جہاں تمہیں نعمت مل جائے تو تم یہ مت سمجھو کہ میری نعمت ہے یا میری کمائی سے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کے فضل سے ہو گیا. ورنہ کتنی کوششیں ایسی ہوتی ہیں وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی، اور کتنی بہت کوشش کی، کچھ بھی نہیں وہ نتیجہ نہیں مل سکا اور ہم کامیاب نہیں ہو سکے. ایسا ہوا کوشش کی کامیاب ہو گیا، میرے اللہ کا کرم ہے، اس لیے اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ کی تعریف ہے. تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. آئندہ آیتوں میں وہ اس کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے انشاءاللہ کل. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم 100% رمضان مبارک کی ان گھڑیوں میں اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کا لحاظ کرتے ہوئے نبی کی اتباع کے مطابق رمضان کی قدر کرنے عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.